اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنسان جنگل اور ایک بزرگ انسان گھر کی چراغ جلانے کے لیے گھنے اور سنسان جنگل کی طرف جاتا ہے۔ کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی دائیں کبھی بائیں دیکھتا ہے، سوکھی لکڑیاں کہیں سے مل جائیں اور میں گھر کا چولہا جلا لوں، اور اسی خوف کے مارے جنگل میں چلا جاتا ہے اور کچھ لکڑیاں اسے مل جاتی ہیں جو وہ ایک ایک کر کے رسی میں رکھتا جاتا ہے اور ایک گٹھلی بناتا ہے۔ بزرگ انسان ڈرا ہوا ایک ایک لکڑی چن کر رسی کے اوپر رکھتا ہے اور ایک گٹھلی بنا لیتا ہے، خوف کا مارا ڈرا ہوا کہ کہیں کوئی موذی جانور حملہ ہی نہ کر دے۔ اسی کے لیے وہ جلدی جلدی کر رہا ہوتا ہے، ایک گٹھلی بنا لیتا ہے اور تبھی ایک موذی جانور اس کو دیکھ لیتا ہے، کالا سانپ۔ بزرگ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے اور اسی چند لمحوں میں اسے کیا خبر میرے ساتھ کیا ہونے والا، ایک کالا سانپ آتا ہے اور بزرگ کے پیر پر کٹ لگاتا ہے۔ بزرگ چیخ مار کے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تنہا انسان جنگل میں، سنسان جنگل میں تھوڑی دیر بعد اٹھتا ہے اور رونے لگ جاتا ہے۔ اتنی تکلیف پیر کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ بوڑھا انسان رو رہا ہوتا ہے، اور وہ اسی تکلیف کے مارے ایک پٹی نکالتا ہے اور زخم والے پیر پر وہ مل لیتا ہے۔ اس کے بعد اسے آرام تھوڑا ملتا ہے اور مشکل سے وہ آہستہ آہستہ سوٹی کے سہارے گٹھلی اٹھا کر روتا ہوا چل پڑتا ہے اپنی منزل کی طرف۔ رواں دواں اپنے گھر کی طرف جا ہی رہا ہوتا ہے اور ادھر ادھر خوف کے مارے دیکھ رہا ہوتا ہے کوئی اور موذی جانور حملہ ہی نہ کر دے۔ ڈرا ہوا سنسان جنگل میں وہ بوڑھا بزرگ انسان بیچارہ، لیکن سنسان جنگل ہے، کیا پتہ کوئی اور موذی جانور مجھ پر حملہ نہ کر دے۔ وہ بزرگ بیچارے ڈرے ہوئے ہیں، خوف کے مارے چل رہے ہیں اپنے گھر کی طرف۔ چلتے چلتے آگے کیا پتہ اس کو کوئی اور مسئلہ نہ پیدا ہو جائے۔ بزرگ چل رہے ہوتے ہیں لیکن ایک اور سانپ آ جاتا ہے، لیکن بزرگ اس کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں، لیکن وہ سانپ بھی اسی راستے کے سامنے بزرگ کے سامنے آ جاتے ہیں، لیکن وہ بزرگ ڈرتا نہیں ہے، اس کو پتہ اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ وہ سانپ بزرگ کے پیر چومنے لگ جاتا ہے، بزرگ حیران ہو جاتے ہیں۔ بزرگ کو پتہ چل جاتا ہے اسے بھوک لگی ہوئی ہے اور وہ جیب سے روٹی نکال کر اسے روٹی کھلاتا ہے اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے۔ بزرگ اور اس کی دوستی ہو جاتی ہے۔ وہ سانپ جب روٹی کھاتا ہے تو اسے سکون مل جاتا ہے۔ وہ بزرگ اس کے سر پر بوسہ دیتے ہیں اور پھر وہ سانپ آہستہ آہستہ شکریہ ادا کر کے چلا جاتا ہے۔ دوستو، اس کہانی سے کیا پتہ چلا ہے آپ کو کوئی بھی جب آپ کسی پر احسان کرتے ہیں یا کسی کی مدد کرتے ہیں، وہ کوئی بھی جانور ہو، وہ آپ کا وفادار بن جاتا ہے۔ اس سٹوری کو، اس کہانی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، سبسکرائب